قرآن کا فرعون اور مصر کی عجائب گھر میں محفوظ یہ لاش، کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ کون تھا وہ فرعون جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ میرا حکم ہی قانون ہے، کوئی سانس بھی میری اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا۔ السلام علیکم دوستوں، فرعون کسی خاص انسان کا نام نہیں ہے بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون اصل میں فارا تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور اونچے گھر کو کہتے ہیں، جو بادشاہ کے محل اور ان کی ذات کو ظاہر کرتا تھا۔ مصریوں نے فرعون کو دیوتاؤں کی اولاد سمجھا، اس لیے یہ لقب ان کی الوہیت کی علامت تھا۔ اردو میں اسے موسیٰ والے فرعون سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ آج کل عام بول چال میں فرعون سے مراد کوئی بھی مغرور اور ظالم شخص ہوتا ہے، جیسے کوئی غرور میں پاگل ہو جائے، اس انسان کو فرعون کہا جاتا ہے۔ دوستو، فرعونوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، کم و بیش 5000 سالوں سے بھی زیادہ پرانی۔ مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلا فرعون مینس یا نارمر تھا، اور یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں، یعنی مصر کے سب سے پہلے فرعون کے۔ نارمر اس کا اصل مصری نام ہے، جو آثار قدیمہ میں ملنے والی سٹون پیلٹ پر لکھا ہوا ملا، اور مینس یونانی لوگوں کا دیا ہوا نام ہے، اور ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ قرآن پاک میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ نے ایک نہیں بلکہ 2 فرعونوں کے ساتھ ٹکراؤ کیا۔ وہ دونوں کون تھے، کیا تھے؟ اس سے پہلے تھوڑا مزید گہرائی میں چلتے ہیں، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے۔ ایجپٹ، مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے، جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس تہذیبی ورثے کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اس خطے میں بسنے والے انسانوں کے کارنامے اور یادگاریں آج تک دریافت ہو رہی ہیں۔ قدیم مصر میں رہنے والے خود اپنی سرزمین کو کیمٹ کہتے تھے، جس کا مطلب سیاہ زمین ہے، یعنی وہ زرخیز سیاہ مٹی جو دریائے نیل کے کنارے ہوتی تھی۔ یعنی قدیم مصر کا نام اصل میں کیمٹ تھا۔ ہم آج دنیا میں جس نام ایجپٹ کو جانتے ہیں، وہ یونانی لفظ ایجپٹوس سے آیا ہے۔ یہ لفظ شاید میمفس شہر کے نام ہائکی پاس سے لیا گیا ہے، جو یونانیوں نے اپنے انداز میں بولا، اور پھر یہ نام پورے ملک کے لیے عام ہو گیا۔ یعنی پہلے ایجپٹوس تھا اور پھر انگریزی میں ایجپٹ بن گیا۔ قدیم مصر کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ایک طویل تہذیب تھی، جس میں فیروز یعنی فرعون بادشاہوں نے مختلف ادوار میں حکمرانی کی، اور تاریخ دانوں کے مطابق تقریباً 170 سے 200 سے زائد فرعون مختلف ادوار میں حکمران رہے، جن کا نام اور دور مختلف آثار اور ڈاکومنٹس میں ملتا ہے۔ فرعونوں کا دور مصر کے پہلے اتحاد تقریباً 3100 BC سے شروع ہوتا ہے، جب سب سے پہلے فرعون نارمر نے اوپر اور نیچے مصر کو ایک ریاست میں متحد کیا۔ یعنی مجموعی طور پر تقریباً 3000 سالوں سے بھی زیادہ عرصے تک فرعونوں نے ایجپٹ پر حکمرانی کی۔ ان فرعونوں میں بہت طویل اور مختصر دونوں طرح کے دور شامل ہیں۔ بعض نے صرف چند سال یا دہائیوں تک حکومت کی، جبکہ کچھ نے بہت طویل حکمرانی کی۔ مثلاً رمیسس II کو تاریخ کے طاقتور بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس نے تقریباً 66 سال تک حکومت کی۔ لہٰذا مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ قدیم مصر میں تقریباً 170 سے لے کر 200 فرعون حکمران رہے، اور یہ سلطنت قریباً 3000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہی، جن میں ہر دور کی اپنی اہمیت، طاقت اور تاریخی اثرات تھے۔ اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان 200 فرعون حکمرانوں میں وہ فرعون کون تھا جس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ لڑائی کی تھی اور غرق ہو گیا تھا، اور اس فرعون حکمران کا کیا نام تھا؟ دوستو، شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فرعون کا نام دنیا کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ایگزیکٹلی میں وہ فرعون آخر تھا کون ان 200 فرعونوں میں سے۔ لیکن 2 نام ایسے ہیں جو کافی حد تک مانے جاتے ہیں کہ یہی وہ 2 فرعون ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پہلا رمیسس II اور دوسرا اس کا بیٹا مرنپتا ہے۔ فرعون کا ذکر قرآن پاک سمیت باقی ساری آسمانی کتابوں جیسے بائبل، تورات، زبور اور انجیل میں آیا ہے۔ قرآن میں فرعون کو ظالم، سرکش اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ بتایا گیا ہے، لیکن کسی بھی آسمانی کتاب میں واضح طور پر اس کا نام نہیں آیا
کہ یہی وہ فرعون تھا، بلکہ بس حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر رمیسس II اور اس کے بیٹے کو حضرت موسیٰ والے فرعون کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رمیسس II کون تھا۔ دوستو، رمیسس II قدیم مصر کے ان عظیم اور طاقتور فرعونوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شان و شوکت، فتوحات اور تعمیرات کے ذریعے تاریخ میں گہرا نقش چھوڑا۔ وہ 19ویں شاہی خاندان کا تیسرا فرعون تھا اور اسے عموماً مصر کا سب سے مشہور فرعون کہا جاتا ہے۔ رمیسس II نے تقریباً 66 سال یعنی 1213 سے لے کر 1279 BC تک مصر پر حکومت کی، جو قدیم دور میں غیر معمولی طور پر طویل عرصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا دور حکومت قدرتی طور پر بہت طویل تھا، اتنا طویل کہ اس دور کی تقریباً پوری نسل نے اسے ہی بادشاہ کے طور پر دیکھا اور جانا۔ اس نے بے شمار عظیم تعمیراتی منصوبے مکمل کروائے، جن میں ابو سمبل کا مندر، میوزیم اور کئی شہر شامل ہیں، جن میں پی رمیسس اس کا دارالحکومت تھا۔ وہ جنگجو حکمران بھی تھا اور ہیتیوں کے خلاف مشہور جنگ دی بیٹل آف قدش اسی کے دور میں لڑی گئی۔ اپنی طاقت اور شان کی وجہ سے وہ خود کو دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھتا تھا اور مصری عوام بھی اسے خدائی اختیار کا حامل مانتی تھی۔ اپنی طویل حکمرانی، عظیم الشان عمارتوں اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر رمیسس II کو رمیسس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمیسس II کی کئی بیٹے تھے کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، لیکن تاریخ میں جو بیٹا سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے خیم ویسٹ۔ یہ رمیسس II کا وہ بیٹا تھا جسے آج کے ہسٹورینز دنیا کا سب سے پہلا ماہر آثار قدیمہ، فرسٹ آرکیولوجسٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے پرانے اہرام اور قبروں کی مرمت کروائی، پرانی یادگاروں کو محفوظ کیا اور اس دور کے قدیم بادشاہوں کے نام دوبارہ لکھوائے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام ہے مرنپتا۔ یہ رمیسس II کے بعد مصر کا فرعون بنا۔ اس کے ویسے تو درجنوں بیٹے تھے، مگر 2 مشہور بیٹے یہی تھے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے پچھلے سوال کی۔ رمیسس II اور اس کے بیٹے مرنپتا کا نام حضرت موسیٰ والے فرعون کے ساتھ اس لیے بار بار جوڑا جاتا ہے کیونکہ تاریخی شواہد، آثار قدیمہ اور آسمانی کتابوں کے اشارے انہی کے دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دوستو، نمبر 1 پہ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے جس شہر کی تعمیر کروائی گئی اس شہر کا نام تھا رمیسس۔ یہ نام سیدھا رمیسس II کے دارالحکومت پی رمیسس سے ملتا ہے، جو اس نے خود بنوایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی مشقت کا تعلق اسی کے دور سے جوڑا جاتا ہے۔ رمیسس II کی بہت طویل حکومت، 66 سال، اتنی لمبی حکومت میں شہر بنے، غلاموں سے کام لیا گیا، بڑی تعمیرات ہوئی، اور یہ وہی حالات ہیں جو حضرت موسیٰ کے واقعے میں بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مرنپتا کے کتبے میں بنی اسرائیل کا ذکر یعنی مرنپتا سٹیل میں لفظ اسرائیل لکھا ہے۔ یہ تاریخ میں سب سے پہلا تحریری ذکر ہے اسرائیل کا۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل اس کے دور تک مصر سے نکل چکے تھے یا پھر ان سے مقابلہ ہو چکا تھا۔ نمبر 4، قرآن میں نام کا نہ ہونا۔ قرآن پاک نے نام نہیں بتایا، صرف فرعون کہا۔ اسی خلا کو پور کرنے کے لیے آرکیولوجسٹ اندازے لگاتے ہیں اور سارے اشارے جا کر انہی 2 باپ بیٹے پر رک جاتے ہیں۔ یہ سب تخمینہ جات اور علمی بحثیں ہیں، کوئی بھی نام 100% ثابت شدہ نہیں مل سکا کہ یہ وہی فرعون تھا جس کے سامنے حضرت موسیٰ نے دعوت دی اور جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں غرق کیا۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون کا اصل شہر وہ ہے جہاں پر یہ پیرامڈ ہے، لیکن تاریخی طور پر یہ درست نہیں۔ فرعون کا اصل دارالحکومت میمفس تھا جو دریائے نیل کے کنارے واقع تھا۔ تقریباً 3100 BC میں بادشاہ نارمر نے اسے بسایا۔ یہی قدیم مصر کا پہلا دارالحکومت بنا۔ ابتدائی فرعونوں کی حکومت یہیں سے چلا کرتی تھی، یعنی فرعون کی حکمرانی کا آغاز میمفس سے ہوا تھا۔ تو پھر یہ پیرامڈز آف گیزا کیوں مشہور ہے؟ دیکھیں، گیزا رہنے کا شہر نہیں تھا، یہ دراصل شاہی قبرستان، رویل نیکروپولس تھا۔ اہرام فرعونوں کی قبریں تھیں، شہر نہیں تھے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے آج لوگ گیزا کو فرعون کا شہر سمجھ لیتے ہیں۔ بعد کے ادوار میں دارالحکومت ضرور بدلے، وقت کے ساتھ فرعونوں نے دارالحکومت اپنے تبدیل کیے، جیسے تھیبس، پی رمیسس، لیکن تاریخی آغاز اور قدیم مرکز شہر میمفس ہی تھا۔ اور آج جو ممی قاہرہ میوزیم میں موجود ہے وہ کس کی ہے؟ مرنپتا کی یا پھر رمیسس II کی؟ رمیسس II کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہی وہ فرعون تھا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا،
اس کی ممی یعنی ڈیڈ باڈی آج بھی محفوظ ہے اور اس کے جسم پر ڈوبنے کے واضح آثار تو نہیں ملتے۔ اور دوسرا اس کا بیٹا مرنپتا، اس کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ذکر ایک کتبے میں ملتا ہے۔ اس کی ممی میں کچھ ایسے آثار ملے ہیں جن سے اندازہ لگایا گیا کہ ممکن ہے کہ یہ پانی میں ڈوبا ہو۔ اسی وجہ سے آج کل بہت سے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں حضرت موسیٰ والے فرعون کا زیادہ امکان مرنپتا ہے نہ کہ رمیسس II۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بس ہم آج تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یہ آیت حیران کن طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس فرعون کی لاش محفوظ رہے گی اور بعد میں آنے والے لوگ اسے دیکھیں گے۔ آج مرنپتا کی ممی قاہرہ میوزیم میں موجود ہے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ اسے قرآن کی اس آیت سے جوڑتے ہیں۔ دوستوں، یہ حتمی فیصلہ نہیں بلکہ مضبوط تاریخی اندازہ ہے۔ سچا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سوال آج بھی وہی ہے، نام کیا تھا، رمیسس یا مرنپتا؟ شاید یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا وہ خدا کے حکم سے پانی میں بے بس ڈوب گیا، اور اس کی محفوظ لاش آج بھی دنیا کو یہی پیغام دیتی ہے، حق کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے راز جاننا پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، کیونکہ ابھی بھی بہت سے راز جاننا باقی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔